بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے سورۃ البقرہ کا، تو اس میں 10 آیتوں کا لفظی ترجمہ اور سلیس ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آیت نمبر 10 سے ہی دوبارہ شروع کر لیتے ہیں۔ منافقین کی بات چل رہی تھی اور منافقین کی 10 ہو گئی ہے تو چلیں 11 سے شروع کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت ڈالو تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، واو کا ترجمہ اور، اذا کا ترجمہ جب، قیلا کہا جاتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، قول و فعل میں تضاد، تو قیلا کہا جاتا ہے، یہ ماضی مجہول ہوتا ہے۔ لہم ان سے، لہم ان سے کہا جاتا ہے، ہم یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، زیادہ لوگوں کے لیے ضمیر ہے یہ۔ لا تفسدو، فساد مت ڈالو، لا تفسدو تم سب فساد مت ڈالو، فی الارضی زمین میں، فی میں الارض زمین، نہ تم فساد ڈالو فی الارضی زمین میں، قالو تو وہ کہتے ہیں، ویسے قالو کا ترجمہ ہوتا ہے انہوں نے کہا، لیکن یہاں پیچھے اذا جب آ جاتا ہے نا، اذا کسی بھی جملے میں جب اذا آتا ہے تو اذا فعل ماضی کو مستقبل میں لے جاتا ہے، یہ گرامر کا ایک اصول ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے قیلا کہا جاتا ہے، قالو وہ کہتے ہیں، اصل میں ترجمہ ان کا یہ ہونا چاہیے تھا قیلا کہا گیا، قالو انہوں نے کہا، لیکن کیونکہ اذا آ گیا ہے تو وہ مستقبل میں لے گیا ان کو، ٹھیک ہے؟ یہ گرامر کے لحاظ سے ترجمہ آگے پیچھے ہوتا ہے۔ تو قالو وہ کہتے ہیں، انما صرف، نحنو ہم تو، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا سن لو، انہم بے شک وہ، یا یقیناً وہ، ہم المفسدون وہی تو فساد ڈالنے والے ہیں، وہی کر لیں یا وہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ دونوں میں سے کوئی بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ ولکن لا یشعرون، اور لیکن وہ سمجھتے نہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ مجھے لگتا ہے میں نے یہ پڑھا دیا، مجھے جہاں تک یاد ہے آخر کی کچھ 6 آیتیں رہتی تھی، لیکن بہرحال چلیں، وہ تو فساد ڈالنے والے ہیں اور لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ ولکن لا یشعرون، لفظی ترجمہ سن لیں، الا سن لو، الا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ حرف تنبیہ ہوتا ہے، جب کوئی بڑی بات کرنی ہوتی ہے نا، ضروری بات کرنی ہوتی ہے، تو عربی میں پہلے الا کہا جاتا ہے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں۔ انہم یقیناً وہ، ہم المفسدون، اب انہم میں ہم پہلے آ گیا، ہم المفسدون دوبارہ آ رہا ہے، ہم پھر المفسدون، تو ضمیر منفصل ساتھ لائی گئی، بتایا گیا کہ وہی تو فساد ڈالنے والے ہیں، ولیکن واو اور لیکن، لاکن کا ترجمہ لیکن، لا نہیں، یشعرون وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمنو کما آمن الناس، قالو انؤمنو کما آمن السفہاء، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ سن لو، بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا، اور جب، لفظی ترجمہ سن لیں، وَإِذَا، اور جب، قیلا لہم کہا جاتا ہے ان سے، قیلا لہم ان سے کہا جاتا ہے، آمنو ایمان لاؤ، کما جس طرح، آمنا ایمان لائے ہیں، الناسو لوگ، قالو تو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جس طرح، آمن الناس ایمان لائے ہیں لوگ، کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے ہیں لوگ، قالو تو وہ کہتے ہیں، انؤمنو، یہاں پر انؤمنو میں، نؤمنو تو فعل ہے، انؤمنو، یہ جو ہے نا، یہ حمزہ، اس کو استفہام کا حمزہ کہتے ہیں، یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے عربی میں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما، کیونکہ اردو اور انگلش
جب ہم استعمال کرتے ہیں نا تو اس میں تو کوشچن مارک آ جاتا ہے، سوالیہ نشان سامنے آ جاتا ہے. عربی میں سوالیہ نشان نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عربی کی عبارت آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں آپ کو سوالیہ نشان کہیں نظر نہیں آئے گا، لیکن سوال کرنے کے لیے کچھ حروف استعمال کیے جاتے ہیں. ان حروف سے ہم نے اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ یہ سوال ہے. تو انؤمنو، کیا ہم جو ہے وہ ایمان لائیں، کما جیسے آمن السفہاء بے وقوف ایمان لائے ہیں، الا سن لو، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہ خود ہی بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، اور لیکن وہ نہیں جانتے. وَإِذَا اور جب، لقوا الذین وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا قالوا آمنا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں. لفظی ترجمہ دیکھ لیں، وَإِذَا اور جب، لَقُوا وہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب، خلو وہ اکیلے ہوتے ہیں، الا شیاطینہم الا کی طرف، شیاطین شیطان کی جمع ہے، ہم اپنے، جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہوتے ہیں تو الا شیاطینہم اپنے شیطان، ہم جو ہے وہ ان کی طرف لوٹ رہی ہے. قالو تو وہ کہتے ہیں، انا معکم انا بے شک ہم، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما ہم تو صرف، انما صرف، نحنو ہم تو، مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں، مستہزئون مذاق اڑانے والے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اپنی سرکشی میں ہی وہ حیران پھرتے ہیں، اپنی سرکشی میں وہ حیران پھرتے ہیں. اللہ اللہ تعالیٰ، اس کا ترجمہ ظاہر سی بات ہے جو نام کوئی بھی ہوتا ہے نا اس کا ترجمہ سیم وہی کیا جاتا ہے. اللہ اللہ تعالیٰ، یستہزئ بہم ان کا مذاق اڑاتا ہے، ویمدہم اور، ویمدو واو اور، یمدو ڈھیل دے رہا ہے، ہم ان کو، فی طغیانہم فی میں طغیان سرکشی، ہم اپنی اپنی سرکشی میں ہی، یعمہون وہ حیران پھرتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو نہ ان کی تجارت نے نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے بنے. اولئک یہی، الذین لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خرید لیا. اس کو اشتروا کو جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو اشتروا الضلالۃ بالہدی، ٹھیک ہے. تو یہ اشتروا الضلالۃ، یہ واو کو آگے ملانے کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ پیش دی ہے، قرآن کریم کا یہی اسلوب ہے. تو جب الگ پڑھیں گے تو اشتروا پڑھتے ہیں اس کو. تو اشتروا انہوں نے خرید لی یا جنہوں نے خرید لی، الضلالۃ گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، تو با کا معنی ہے یہاں پہ بدلے، فما ربحت تجارتہم تو نہ ان کی تجارت نے انہیں نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے بنے. ٹھیک ہے، تو فما تو نہ، فا کا ترجمہ ہے تو، ما کا ترجمہ ہے نہ، ربحت نفع دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، تجارہ کا ترجمہ تجارت ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تجارتن عربی میں گول تا کے ساتھ آئے گا، اردو میں لمبی تا کے ساتھ آئے گا، تو تجارت تجارت ہی ہے. ہم ان کی، وما اور نہ، واو کا ترجمہ اور، ما کا ترجمہ نہ، کانو وہ تھے، مہتدین ہدایت پانے والے، وہ ہدایت پانے والے بھی نہ بنے. تو یہاں پر جو ہے نا وہ لفظی ترجمہ ہم نے سیکھ لیا. اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 17، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. اچھا، میں پوری آیت عربی میں اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ ہم میں سے نا بہت سے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، میں نے کیونکہ بہت دفعہ ترجمہ پڑھایا قرآن کا، تو کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو بیچارہ ناظرہ پڑھنا نہیں آتا ہے. تو یہ میں آیت مکمل اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ ان کو ساتھ اپنا تلفظ بھی اور الفاظ کی ادائیگی بھی ان کی ٹھیک ہو جائے. تو مثلہم سلیس ترجمہ اس کا سن لیں، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی سی ہے جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی.
خوب اس کو گرم کیا، خوب جو ہے نا اس کو جلایا. تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا، اب آگ جل رہی ہے، اس کے ارد گرد کی چیزیں جب روشن ہو گئی تو اللہ ان کے نور کو لے گیا، جس روشنی سے وہ دیکھ رہے تھے وہ اللہ لے گیا، اور انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے. لفظی ترجمہ دیکھ لیں، مثلہم ان کی مثال، مثالو مثال، ہم ان کی، کامثل الذی اس شخص کی مثال کی سی ہے یا اس شخص کی مثال کی طرح ہے. ٹھیک ہے، کاف جو ہے نا مثل کے اوپر کاف، اس کو کہتے ہیں کاف تشبیہ کے لیے، یہ مثال دینے کے لیے آتا ہے. تو مثل مثال، الذی اس شخص کی، کا مثل اس شخص کی مثال کی طرح ہے، اس شخص کی مثال کیسی ہے، استوقدا جس نے خوب بھڑکائی، نارن ایک آگ، فلما تو جب، فا تو، لما جب. ٹھیک ہے، فا پیچھے بھی آیا ہے فما میں، اس میں بھی تو اس کا ترجمہ، تو فا کا ترجمہ تو، بس اس طرح کا ترجمہ جو ہے نا وہ اس کا کیا جاتا ہے. فلما تو جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، اضاءت میں جو ہے وہ ہیا ضمیر ہے جو پیچھے نارن کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، اضاءت اس آگ نے روشن کر دیا، ما ان چیزوں کو، حولہ جو اس کے ارد گرد تھی، اس چیز کو جو اس کے ارد گرد تھی روشن کر دیا. تو ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالیٰ، ذہبہ لے گیا اللہ اللہ تعالیٰ، بنورہم ان کے نور کو. یہاں پر دیکھیں با آیا ہے بنورہم، نورہم ان کے نور کو. اب یہاں پر جو با ہے نا با، اس کا ترجمہ یہاں پر کو کیا گیا. ٹھیک ہے، یا دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہہ لیں اس کو، اگر عربی گرامر کے لحاظ سے اس کے لیے الفاظ استعمال کرنے ہیں تو اس با کو ہم کہتے ہیں با تعدیہ. یہ با فعل، اگر آپ نے کبھی ورب کے بارے میں سنا ہو، عربی گرامر میں دو قسم کے فعل استعمال ہوتے ہیں، ایک فعل ہوتا ہے لازم اور ایک فعل ہوتا ہے متعدی. اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. ابھی جن لوگوں کو گرامر آتی ہے صرف ان لوگوں کے لیے یہ تھوڑا سا، جس کو نہیں آتی وہ پریشان نہ ہو، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو سمجھنا یہاں پہ ضروری ہے، یہ بعد میں ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ جب آگے آئے گی. تو یہ فعل لازم تھا، اس کو یہاں پہ متعدی بنانے کے لیے یہ با استعمال ہوئی ہے. یہاں پہ اس کا ترجمہ وہ والا نہیں کریں گے جو ہم کرتے ہیں، جس طریقے سے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں، یا جو ہے نا وہ با سببی کل ہم نے ترجمہ کیا تھا بما کانوا یکذبون، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے. تو یہاں پہ وجہ بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ کو ترجمہ کرنا. وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دی، واو اور تارا کا چھوڑ دیا، ہم ان کو، فی ظلماتن، فی میں، ظلماتن کئی اندھیرے، فی ظلماتن کئی اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے. سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے، پس وہ نہیں لوٹتے. سمن یہ جب ملا کے پڑھیں گے، سمن کے بعد جب با آ جاتی ہے تو سمم بن جاتا ہے، یعنی وہ جو سمن آخر میں نون کی آواز آ رہی ہے، سمن یہ جب با کے ساتھ ملے گی نا، بکمن کے ساتھ، سمم بکمن، تو سمم یہ سمن جو نون کے ساتھ ہے یہ میم والا بن جائے گا، سمم بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم پس وہ، یا تو وہ، دونوں طریقے سے، پس وہ فا کا ترجمہ پس یا تو، لا نہیں، یرجعون وہ لوٹتے، تو وہ لوٹتے نہیں ہیں. آیت نمبر 19 ہے، او کس 20 آیتیں ہیں، اس کی 2 آیتیں بس رہ گئی ہیں. او کصیب من السماء یا جیسے آسمان سے اترنے والی بارش. دوسری مثال دی جا رہی ہے منافقین کی. پہلی مثال ان کی یہ ہو گئی کہ جس نے آگ جلائی تھی وہ والی مثال، دوسری مثال یہ ہو گئی او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا جیسے آسمان سے اترنے والی بارش جس میں کئی اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے، وہ کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے. او یا، او کا ترجمہ ہوتا ہے یا، جس طرح واو کا ترجمہ ہوتا ہے نا اور، او کا ترجمہ ہوتا ہے یا، یعنی آپشن نہیں دے رہے ہوتے، یہ لے لیں یا یہ لے لیں. ٹھیک ہے، یہ والی مثال سمجھ لیں یا یہ والی مثال سمجھ لیں. تو یہ یا یہاں پر او آیا ہے، تو او کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، انشاءاللہ تفسیر میں آپ کو بتاؤں گا. کا سیبن، یہ کاف جو آیا ہے سیب اصل لفظ ہے سیب سواد کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو کاف جو اس کے اوپر آیا ہے یہ وہی تشبیہ والا، مثال دینے والا. یا
بارش کی طرح یا اترنے والی بارش کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اترنے والی بارش جیسے ہے، تو جیسے کی طرح یہ کاف کا ترجمہ ہے۔ من السمائی آسمان سے، فیہ جس میں، ظلمات کئی اندھیرے ہیں، ظلمات کیونکہ جمع ہے نا، ایک ہوتا ہے ظلمتن ایک اندھیرا، اب ظلمات جب ظلمات استعمال ہوا تو کئی اندھیرے جو ہے نا وہ اس سے مراد ہوں گے۔ وَرَعْدٌ اور گرج ہے، وہ اور رعدن گرج ہے، وَبَرْقٌ اور چمک ہے، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، ہم اپنے کانوں میں، ٹھیک ہے، آذان جو ہے نا وہ کانوں کو کہتے ہیں۔ من الصواعق تو من سے، الصواعق کہتے ہیں کڑکنے والی بجلیاں، تو کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، حذر کہتے ہیں ڈر، الموت موت کا ترجمہ موت ہی ہے، واللہ اور اللہ، محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو، تو یہاں پہ بھی با کا ترجمہ کو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو یہاں جو ہے وہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے، اچک کر لے کا مطلب اچانک کسی چیز کو کھینچ لینا، جیسے بجلی اچانک کسی چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے نا، یا آپ نے کبھی چیل کو دیکھا ہو کہ وہ اگر کہیں نیچے گوشت کا ٹکڑا پڑا ہوتا ہے تو وہ کیسے آتی ہے اور کیسے جو ہے نا وہ اس کو لے کے جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اچکنا کسی چیز سے، یعنی جھپٹا مار کے جب کسی چیز کو یکدم لے لیا جاتا ہے اگلے کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے، اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں اس کا، یکاد البرق، یکادو قریب ہے، تو یکادو یہ افعال مقاربہ میں سے استعمال ہوتا ہے، یعنی جب کبھی بھی آئے گا یکادو اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہے، یہ ہونے والا کام ہے۔ یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، البرق بجلی، تو یہ آپ کی ووکیبلری بھی اکٹھی ہو رہی ہے، آپ نے کبھی عربی بولنی ہو نا کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو آپ البرق یہ بجلی جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں، اپنی ووکیبلری والی ایک کاپی الگ بنا دیں اور اس میں جو ہے نا وہ الگ الگ لفظ اس طریقے سے لکھنا شروع کر دیں، اس کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ ڈیلی کے مطلب جو ہماری کلاس ہو رہی ہوتی ہے ہفتے میں 2 دن، آپ ڈیلی کلاس میں سے صرف 10 نئے لفظ نکال لیں، ٹھیک ہے، 10 آپ منگل کو نکال لیں، 10 بدھ کو نکال لیں، تو یہ آپ کی بہت بڑی ووکیبلری بن سکتی ہے ایک سال میں، جو آپ کو یاد ہو گئی تو عربی گرامر کے قواعد بھی آپ کو آ جائیں گے۔ زبان بولنے کے لیے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ اصول ہونے چاہیے اور اس کے بعد ووکیبلری ہونی چاہیے، الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے کہ کون سے الفاظ ہیں اس کو کس طریقے سے جوڑنا ہے، آپ زبان کوئی بھی بول سکتے ہیں۔ تو البرق بجلی، یختفو اچک کر لے جائے، یختفو اچک کر لے جائے، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب کبھی، کلما جب کبھی، اضاء روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا کر دیتی ہے، علیہم ان پر، علی علا، ٹھیک ہے، علا یہ الگ تھا، ہم الگ تھا، تو علیہم ان پر، قامو تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ قدیر کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ پوری طرح قادر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اسم یہاں پہ مبالغہ کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ ولو اور اگر، واو ترجمہ اور، لو اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ، لذہب، ذہب آپ نے پیچھے ترجمہ پڑھا نا تو لے جاتا، تو یہاں پر لام ہے اس کے ساتھ، ذہبہ کے ساتھ ایک لام استعمال ہوئی ہے، الگ اس کا ترجمہ ہے یقیناً، ٹھیک ہے، وہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے فعل پر، لذہب یقیناً لے جاتا، بسمعہم ان کی سماعت، تو ان کی سماعت کو بھی کہہ سکتے ہیں، وابصارہم و اور ابصارہم ان کی نگاہوں، ان کی نگاہوں کو یا ان کی نگاہیں اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے، انا بے شک اللہ تعالیٰ، علی پر، کلی ہر، شیء چیز، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، قدیر پوری طرح قادر ہے، تو قدیر اسم مبالغہ، اس وجہ سے اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیا گیا ہے۔
تو یہ جو ہے نا ہمارا لفظی ترجمہ الحمدللہ 20 آیتوں تک ختم ہو گیا. یہ 2 رکوع ہمارے پورے ہو گئے. اب جو ہے نا وہ ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں اس کی، اور آج جو ہے نا آیت نمبر 14 سے ہم نے تفسیر پڑھنی ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، تو اس کا ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں. اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، کہ ہم ایمان لے آئیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں. اب سب سے پہلے تو اس میں شیاطین جو لفظ استعمال ہوا ہے، شیطان کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم اعوذ باللہ کی تفسیر میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ پھر ہم دہرا دیتے ہیں کیونکہ ایک دفعہ ظاہر سی بات ہے چیزیں یاد نہیں رہتی. کل متمرد عند العرب شیطان، ہر وہ چیز جو سرکشی اختیار کر لے اس کو شیطان کہتے ہیں. وہ جانور ہے، کوئی بدک گیا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، اس کو بھی شیطان کہیں گے. انسانوں میں جو شرارتیں کر رہا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کو بھی شیطان کہیں گے. یہی بات تفسیر بغوی میں جلد 1 صفحہ 99 پر موجود ہے کہ شیطان ہر شخص، ہر سرکش اور حد سے گزرنے والا، وہ چاہے جنوں میں سے انسانوں میں سے ہو، ومن کل شیء، اور ہر چیز میں سے اس کو شیطان کہتے ہیں. کہتے ہیں اصل تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے البعد، دوری. یعنی شیطان یہ اصل اگر عربی میں اس کا لفظ دیکھیں نا تو اس کا معنی ہوتا ہے دوری. جب کچھ چیز بہت زیادہ دور ہو تو اس کو جو ہے نا شیطان کہتے ہیں. کہتے ہیں بئر شتون، اسی سے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے گہرا کنواں. کہتے ہیں جب کوئی کنواں بہت گہرا ہونا تو اس کو جو ہے نا وہ شتون، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی شاطانہ، شین توا نون، شیطان کا جو لفظ ہے نا وہ شاطانہ سے نکلا ہے، شین توا اور نون. اچھا، اب کہتے ہیں کہ شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ لامتدادہ فی الشر و بعدہ من الخیر، کیونکہ یہ شر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور خیر سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو شیطان کہا جاتا ہے. تو ہر وہ چیز جو ہمارے معاشرے میں شر میں ڈوبی ہوئی ہو اور خیر سے دور ہو اس کو ہم شیطان کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہے جو انسانوں کو نقصان پہنچا رہی ہے اس کے دین کے حوالے سے، اس کے اندر شر ہے، نقصان ہے لوگوں کے لیے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی یہ چیز شیطان ہے. وہ چاہے کوئی بھی چیز ہو، جاندار ہو یا بے جان ہو، اس کو شیطان کہا جا سکتا ہے. اب یہاں جو کیا کہا گیا ہے کہ جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو شیاطین سے کیا مراد ہے؟ شیاطین سے مراد یہودیوں کے، عیسائیوں کے اور جتنے بھی کفار اور مشرکین تھے ان کے بڑے بڑے لوگ ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما زیادہ تر یہ تفسیر اس کی بیان کرتے تھے. کہتے تھے یہ یہودیوں میں سے 5 لوگ ہیں، جیسے کعب بن اشرف مدینہ میں، ابو بردہ یہ بنی اسلم میں، عبد الدار یہ جوہینہ یہ قبیلوں کے نام ہے، اوف بن عامر یہ بنو اسد قبیلے میں، اور عبداللہ بن سودا یہ شام میں. یہ جو ہے نا وہ 5 بڑے سردار تھے جن کو وہ شیطان اور شیاطین ان کے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو پیسہ بھی لگاتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو ان کی میٹنگز بھی کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو ان کو اکٹھا کر کے حکم بھی صادر کرتے تھے کہ بھئی اب تم نے یہ کرنا ہے، اب جا کے مسلمانوں کو اس طریقے سے ان کے درمیان شک و شبہ پیدا کرنا ہے، نئے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کو کہنا ہے یار یہ تو مسلمان تمہارے مال بھی لے رہے ہیں زکوٰۃ کی شکل میں، یہ جو ہے نا وہ کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. تو یہ جو منافقین تھے، یہ منافقین آ کے مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھ کے مسلمانوں کو ہمیشہ اسلام کے خلاف بھڑکاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ اسلام جو ہے وہ اس میں تمہارے کبھی حدود لگائی جا رہی ہیں، تمہارا مال محفوظ نہیں ہے، تمہاری جانیں محفوظ نہیں ہیں، فلاں فلاں مسائل ہیں، ابھی دیکھو جہاد کا حکم آ گیا، ابھی نکلنا پڑے گا، اب سب کچھ تم سے جو ہے نا پہلے ہجرتیں کروا لی. اس طریقے سے نا ان کے درمیان آ کے شک و شبہ ڈالتے تھے. تو مسلمان ظاہر سی بات ہے وہ جو نیا مسلمان ہوتا تھا وہ پریشان ہو جاتا تھا، تو وہ بھی کبھی کبھی جو ہے نا وہ ان کی باتوں میں آ کے اسلام کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن ایسے کیسز بہت کم ہیں. اس کے بعد لفظ ہے انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب تمہارے ساتھ ہیں کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں انا معکم علی دینکم، ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ تمہارے دین پر ہیں، تم جیسے دین، مطلب کفار کو یہ کہتے تھے کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، مطلب یہ کیا ہو گیا کہ جو تمہارا دین ہے وہی ہمارا دین ہے، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں جا کے، ہم تمہارے دین پر ہی ہیں. دوسرا کہ انا معکم علی النصرۃ والمعاضدہ، کہ ہم تمہارے ساتھ مدد کرنے کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہیں، جب کبھی ضرورت پڑے گی نا تو تم ہمیں
اپنی صفوں میں ہی پاؤ گے۔ کفار کو کیا کہتے تھے کہ ہم کبھی بھی اگر ظاہری طور پر تمہیں لگ بھی رہا ہے نا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اگر ظاہری طور پر تمہیں لگ بھی رہا ہے کہ یار یہ مسلمانوں کی صفوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، ان کے پاس ہیں، تو اگر کبھی موقع ملا، کوئی جنگ ہو جاتی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو ہم یہاں تمہارے ساتھ تمہاری صفوں میں ملیں گے، تمہاری مدد کریں گے، مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے۔ اس کے بعد مستہزئون جو لفظ ہے، یہ الہزء، اس کا جو اصل مادہ ہے السخریہ، مذاق اڑانا، کسی بھی شخص کا مذاق اڑانا، یہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری جو لغوی ایک اس کی تشریح تھی، تفسیر تھی، وہ ہم نے کر لی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کی جو گہرائی ہے اس کی طرف، کہ اس آیت میں سمجھایا کیا جا رہا ہے اور ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اچھا، یہ جو منافقین تھے نا، یہ آ کر مومنوں کو یہ بات کہتے تھے کہ ہم اسلام لے آئے ہیں اور ہم تم جیسے ہیں اور تمہاری طرح کا اسلام لے کر آئے ہیں، تمہاری باتیں ہم مانتے ہیں، تم جو کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب سرکش اپنے سرداروں کی طرف جاتے تو ان کو جا کر کیا کہتے تھے کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں زبان سے منافق کی پھر دو چہرے ہو گئے نا، زبان سے وہ اقرار کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا، اور پھر یہی اسی زبان سے جا کے اقرار کر رہے ہیں کفار کے ساتھ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو دو چہرے والے ہو گئے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے منہ پہ اس کا ہے، اس کے منہ پہ اس کا ہے، تو اس کے اندر منافقین والی صفات پائی جا رہی ہیں۔ اگر تو دین کے حوالے سے کوئی بات اس طرح کی کرتا ہے، یعنی کسی عالم دین کے پاس گیا، اس کی چاپلوسی کر کے اس کے قریب ہو گیا، اس کو کہا کہ فلاں عالم دین جو ہے یہ کہتا ہے آپ اچھے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں، اور جب اس کے پاس گیا تو اس کی جا کے اس کی برائیاں اس کے سامنے بیان کرنی شروع کر دی اور اس کے سامنے اس کی تعریف کرنی شروع کر دی، تو اس طرح کے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ یہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں نفاق کی علامات ان کے اندر پائی جاتی ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کسی کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، وہ صرف اپنا فائدہ سوچ رہے ہوتے ہیں، چاہے کسی کی عزت خراب ہو رہی ہو، چاہے کسی کی جو ہے نا وہ غیبت ہو رہی ہو، چغلی ہو رہی ہو، یا کسی پر تہمتیں لگانی ہو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں جی بس ہمارا یہ ٹیلنٹ ہے، زبان سے جو ہے نا وہ کسی کو بھی وہ دین سے دور کر سکتے ہیں، کسی کو بھی جو ہے نا وہ اس کی عزت خراب کر سکتے ہیں، یہ ان کا ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں، آیت میں کیا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ان سے ملاقات کرتے ہیں، تو لقو یہ ملاقات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ ملاقات کوئی بہت زیادہ میٹنگ روم میں نہیں ہوتی تھی، یہ ملاقات کوئی بہت زیادہ بڑی مجلسوں میں نہیں ہوتی تھی، یہ بس سرسری کہیں رستے میں ملاقات ہو گئی، یا کسی جو ہے نا وہ اور کسی مجلس میں راہ چلتے کوئی چھوٹی موٹی ملاقات ہو گئی، تو یہ والی ملاقاتیں مسلمانوں کے ساتھ ان کی ایسی ہوتی تھی۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے ساتھ جب ان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے نا، تو خلوت کا استعمال ہوا ہے۔ کیا؟ خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، تو خلوت کیا ہوتی ہے؟ پرسنل میٹنگز، چھپ کر جو کی جاتی ہیں، لمبی لمبی میٹنگز جو کی جاتی ہیں وہ خلوت میں ہوتی ہیں۔ جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ سرسری ملاقات کرتا ہے تو سرسری ملاقات میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5-10 منٹ لگ جائیں گے، لیکن اہتمام کے ساتھ جب کسی کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہ خلوت کا، خلو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جب وہ اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں، اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، جو ان کو مالی وسائل بھی دے رہے ہوتے ہیں، جو ان کو جگہیں بھی دے رہے ہوتے ہیں، جو میٹنگز کے لیے جو ہے نا جگہوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ سب وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج بھی ایسے لوگ جو ہے نا وہ اپنا یہ سب کچھ لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو صرف مسئلہ ہے، مسلمان آج نا اپنے اسلام پر اس طریقے سے ان کو اعتبار نہیں ہے، یقین نہیں رہا۔ آج کسی دینی مجلس پہ کوئی پیسے لگانے ہو نا، کسی جگہ پہ ہم کہیں کہ یار میٹنگ کوئی ارینج کرنی ہے لوگوں کے لیے، چلو کوئی دین کی بات ہو جائے گی، ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی بڑا ہال لے لیتے ہیں، وہاں پہ کوئی دین کی بات ہو جائے گی، مسلمان کبھی اس پہ پیسے ہی نہیں لگاتا۔ وہ کہتا ہے یار ہال لینا ہے آپ نے، آپ جو ہے نا وہ کہیں بھی بیٹھ کے دعوت دے دیں، کوئی دعوت کا کام کون سا، اس کے لیے کوئی جگہ چاہیے۔ اچھا، اگر ان کو کہہ دیں بھائی لوگ جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں، چلو ان کی ریفریشمنٹ کوئی انتظام کر لیں، وہ لوگ بےچارے جہاں کھانا ملتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کو تو دین کی بات لینے والے بہت کم لوگ ہیں نا، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تڑپ کے ساتھ آتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، باقی لوگوں کو زبردستی لانا پڑتا ہے۔ تو ہمارے مسلمان اس پہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آج بھی جو لوگ اسلام سے دور ہیں نا، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں میرے پاس۔ ایک بندہ بازار میں مجھے ملا
اور وہ اپنا ایک قصہ اور واقعہ سنانے لگا مجھے. کہنے لگا کہ میں ایک جگہ پہ ایک دکان کے پاس سے گزرا تو وہ دکان والے نے مجھے بلایا. اس نے کہا پیارے بھائی ذرا بات سنیں, آپ شکل سے کوئی دیندار لگ رہے ہیں, کوئی تھوڑا بہت نالج ہے آپ کو اسلام کے حوالے سے؟ اس نے کہا جی الحمدللہ میں تھوڑا بہت تو جانتا ہوں. تو اس نے کہا ماشاءاللہ پھر تو آپ دیندار ہیں, تو آپ سے محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے کرنی چاہیے. فوری طور پر اس نے چائے منگوائی, ساتھ بسکٹ منگوایا, اس کو وہاں پہ بٹھایا, کہنے لگا جی آپ یہ پئیں تو انشاءاللہ کوئی گپ شپ کرتے ہیں, کوئی 2-4 منٹ ہمیں بھی دے دیا کریں. اب دیکھیں وہ بندہ اپنی بات کرنے سے پہلے انویسٹ کر رہا ہے. اپنی بات کرنے سے پہلے ٹائم تو وہ دے ہی رہا ہے. ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا نہ دین لینے کے لیے, نہ جو ہے نا وہ بات سننے کے لیے. ہمارے پاس بیان کرنے کے لیے تو وہ ہے ہی نہیں نا, بالکل سننے کے لیے بھی نہیں ہے. اچھا یہ بندہ اب اپنی بات بیان کرنے سے پہلے وقت بھی اس کو دے رہا ہے, اچھے اخلاق سے بھی بات کر رہا ہے, پھر اس کے بعد انویسٹ بھی کر رہا ہے, اس کو وہاں پہ کچھ کھلا بھی رہا ہے, چائے بھی پلا رہا ہے. اس کے بعد نا اس نے اس کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے. وہ بندہ اصل میں حدیث کا انکار کرنے والا تھا, اور پھر اس کو یہ کہتا ہے دیکھیں ایک سوال ہے آپ سے, میں اس سوال میں نا کافی پھنسا ہوا ہوں. یہ جو حدیثیں ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی حدیثیں ہوتی ہیں اور ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں, لیکن یہ جو امام بخاری رحمہ اللہ ہیں, انہوں نے تو یہ 150 سال کے آس پاس اس کے بعد جو ہے نا یہ حدیثیں جمع کی ہیں, تو کیا واقعی اتنی دیر حدیثیں محفوظ رہی, 150 سال حدیثیں محفوظ رہیں؟ تو وہ بندہ اس کے ذہن میں اب سوال پیدا ہو گیا کہ ہاں یار واقعی کبھی اس کے ذہن میں اس طرح کا سوال آیا ہی نہیں تھا. اب وہ کہتا ہے جی میں واپس آیا اپنے عالم دین کے پاس, ایسے باتوں باتوں میں نے کوئی سوال و جواب کی نشست چل رہی تھی, تو میں نے کہا جی استاد جی ایک سوال ہے میرے ذہن میں. تو استاد جی کہتے بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیثیں لکھی ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ سے بھی تو پہلے بہت ساری کتابیں ہیں نا, موطا امام مالک امام بخاری سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی جاتی تھی, بہت ساری اس کی مثالیں موجود ہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کو لکھنے کا حکم بھی دیا اور لکھنے کی اجازت بھی دی. تو حدیثیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لکھی آ رہی. وہ کہنے لگا میرے جو ایک دل میں اعتراض تھا وہ ختم ہو گیا. بتانے کا مقصد تو یہ, صرف مثال دینے کا یہاں پہ مقصد صرف یہ ہے کہ بھائی وہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں, وہ لوگ جگہ بھی دیتے ہیں, وقت بھی دیتے ہیں, کھانا بھی دیتے ہیں. ہم لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ اس وقت کا ہمارا المیہ ہے کہ ہم لوگ دین پہ کچھ بھی نہیں انویسٹ کرنا چاہتے. ہم لوگ تو اگر اب آپ لوگ کہیں گے یار پتہ نہیں یہ شیخ فیسیں لے رہے ہیں تو پتہ نہیں اس وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں, بھائی اس وجہ سے یہ بات نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے نا 500 روپے اگر کہیں دینا پڑ جائے نا کہیں جانے کا, کہ یار بھائی آپ لوگوں پہ ہی لگانا ہے, وہ انٹرنیٹ کی فیس ہے وہ آپ لوگوں کو ہی اس سے پڑھانا ہے. اگر کوئی اچھی چیز استعمال ہو رہی ہے تو وہ آپ لوگوں کے اوپر ہی استعمال ہونی ہے. لیکن وہاں پہ بھی ہم کہتے ہیں جی مولوی پیسے لے رہے ہیں, مولوی فتوے کے پیسے لے رہے ہیں. مولوی جو کاغذ استعمال کر رہا ہے یا وہ پین استعمال کر رہا ہے یا کمپیوٹر پہ ٹائپ کر کے آپ کو دے رہا ہے, جو مہریں لگا رہا ہے, وہ سب فری میں, یعنی مانگنے والے کھاتے وہ جو ہے نا کرنا شروع کر دے, اور اگر اس کو کوئی پیسے وہ مانگ لے کہیں سے تو وہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال موضوع کہیں اور چلا جائے گا, ہم واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. اگلی آیت میں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون, سورہ بقرہ آیت 15 ہے. اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے, ویمدہم, اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کی ہی سرکشی میں, یعنی ان کے تکبر میں. وہ تکبر میں کیونکہ گھوم رہے ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہو رہا, ہمیں کوئی نہ پکڑ رہا ہے, تو یعمہون وہ حیران پھر رہے ہیں اپنے تکبر میں. تو یہاں پر سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کبھی کبھی نا لفظ ویسا ہی استعمال کر لیا جاتا ہے عربی میں. یہ بہت زیادہ قرآن کریم میں بھی ہے, باقی جگہوں پہ بھی عرب یہ استعمال کر لیتے تھے. سیم لفظ وہ استعمال کر لیا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے زیادتی کی تو میں یہ کہوں کہ بھائی اس نے زیادتی کی ہے تو میں نے اس کے بعد زیادتی کی ہے, تو بھائی میری جو زیادتی تھی وہ زیادتی تو نہیں ہے, میری زیادتی تو بدلہ ہے اس کا, تو بدلہ دینا تو جائز ہے, یا اس کو روکنا تو کم از کم جائز ہے نا. تو اگر کوئی شخص مجھ پر حملہ کرتا ہے تو زیادتی تو اس کی ہے کہ میں جو ہے نا وہ سیدھا سادہ آرام سے جا رہا تھا کہیں اور اس نے مجھ پر حملہ کر دیا. اب جو اس نے مجھ پر حملہ کیا ہے میں اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں یا ایک آدھا ہاتھ اٹھا دیتا ہوں اس کو روکنے کے لیے, تو زیادتی نہیں کی میں نے اپنا دفاع کیا ہے. اور یہاں پر یہ اس طریقے سے عربی میں استعمال ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ انہوں نے اگر زیادتی کی ہے یا انہوں نے اگر مذاق اڑایا ہے تو اللہ بھی ویسی مذاق اڑائے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا یہ اس کے ایک تو بدلے میں استعمال ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ کرنا ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ ویسا کبھی وہ سوچ ہی نہیں سکتے نہ وہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز کی مثال تو دی جا نہیں سکتی. تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے.
تو قرآن کریم میں اس کی اور بھی مثالیں موجود ہیں، جیسے سورہ شورا کی یہاں پہ آیت نمبر 40 لکھی ہوئی ہے، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، یعنی اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو اسی جیسی برائی ملنی ہے، اب اس جیسی برائی تو نہیں ملنی، اس کا بدلہ ملنا ہے نا۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت 194 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اسی کی مثل جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے تم اس پر کر سکتے ہو۔ اب بھائی اگلا تو زیادتی کر رہا ہے، کہ میں اس کے بدلے میں زیادتی کر رہا ہوں؟ نہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، پیٹرن ہے جو استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں فی طغیانہم، الطغیان یہ لفظ استعمال ہوا ہے اپنی سرکشی میں، تو طغیان کہتے ہیں العتو والعلو بغیر الحق، بغیر حق کے۔ ایک ہوتا ہے کسی کا حق ہونا، یعنی میرے پاس ایک اتھارٹی ہے، یہ جو کرسی ہے یہ میری ہے، میں اس کرسی پہ بیٹھوں تو میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوا اچھا لگتا ہوں، یہ میرا حق ہے۔ اگر کوئی اور آ کر اس کرسی پر بیٹھے اور وہ حق جتائے کہ یہ میری کرسی ہے، میں اس پر بیٹھتا ہوں، تو مجھے غصہ آتا ہے۔ اس کا حق نہیں ہے نا، اگر تو اس نے حق کے ساتھ یہ کرسی لی ہے، بھائی محنت کر کے ایک عالم بن کے آ کے بیٹھ جا بھائی اس کرسی پہ، سمجھا لوگوں کو تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن ایک جاہل شخص یہاں پہ بیٹھ کے فتوی دینا شروع کر دے تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی یہ بغیر حق کے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں، تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ پہ جچتا ہے۔ کیوں جچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے سب کو رزق دیا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ تکبر کر سکتا ہے، اب وہ بڑائی اپنی جو ہے نا وہ بیان بھی کر سکتا ہے، بڑا بن کے بھی رہ سکتا ہے، اس کا حق ہے، اس پہ جچتا ہے۔ میں ایک سادہ سی مخلوق، میں ایک عام سی مخلوق، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو سانس لینے کی اپنی اجازت نہیں ہے، میرا دنیا کے اندر کچھ بھی میرا نہیں ہے، اور میں اب تکبر کرتا رہوں تو کیا یہ مجھے جچتا ہے؟ یہ مجھے نہیں جچتا بالکل بھی نا۔ میرے اندر عاجزی اور انکساری، اللہ کے مقابلے میں تو بالکل میں اپنے آپ کو کچھ سمجھو ہی نا، ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دوں، اور بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ، جس طرح سجدے میں بندہ پڑا ہوتا ہے اور ماتھے پر اگر مٹی لگ جائے تو انسان اس کو بھی صاف نہ کرے کہ اللہ تیرے سامنے میں ایسا ہی ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، تو نے جو دے دینا وہ میں نے لے لینا ہے، تو نے مجھے منع کر دیا کسی اور کے سامنے سر جھکانا نہیں ہے، تو اے اللہ صرف تیرے سامنے جھکا رہا ہوں۔ یہ والی عاجزی اور انکساری انسان کو چاہیے ہوتی ہے، تکبر سے انسان دور رہتا ہے۔ لیکن منافقین کیا کرتے ہیں؟ فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، اپنے تکبر میں، اور یہ بغیر حق کے ہوتا ہے، ان کو حق ہی نہیں ہے بھائی اس کا، لیکن پھر بھی کر رہے ہیں۔ یا مہون، اور العمى التحیر، حیران پھرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ عربی یہاں تک ہم نے جو ہے نا اس کی جو لغت تھی اس کو ہم نے سمجھ لیا۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل؟ کیوں ان کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اپنی سرکشی میں ان کو ڈھیل دیتا ہے، یا مہون، وہ حیران پھرتے رہیں۔ اب ڈھیل دینے کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 178 میں ایک مقصد ذکر کیا ہے، انما نملی لہم، اس کو کہتے ہیں قرآن کے ساتھ تفسیر، کہ اللہ ڈھیل دیتا ہے، ان کو ڈھیل اب کیوں دے رہا ہے؟ یہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے نا، تو قرآن پھر اس کا جواب دوسری جگہ پہ دیتا ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین۔ انما نملی، صرف ہم ڈھیل دیتے ہیں، لہم، ان کو، لیزدادوا اثما، تاکہ وہ گناہ میں زیادہ ہو جائیں۔ اب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، جان بوجھ کے کر رہا ہے، مسلسل کیے جا رہا ہے، اللہ نے اس کو روکا، بار بار روکا، سمجھایا، وہ نہیں سمجھ رہا، اور بار بار وہ آگ کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تو اب جا رہا ہے، چلا جا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے کہ اگر تو واقعی یہ کام کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، اب جتنا کرنا چاہتا ہے کر لے، جب تیرا جو ہے نا دل بھر جائے گا، یا جو ہے نا وہ تیرے سارے کام پورے ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ واپس لے لے گا۔ لیزدادوا اثما، تاکہ وہ گناہ میں زیادہ ہو جائیں۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت 12 سے 15 تک ذکر کی۔ اچھا، دوسرا اس میں یہ بھی ہے نا کہ اللہ یستہزئ بہم، یہ والا ٹکڑا بھی کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے یا ان کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی بھی یہ مثال قرآن کریم سے ہمیں مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مذاق کرنا کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا مذاق کرنا اس طرح ہوگا کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، میں لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں، جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومنوں عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کا نور ان کے سامنے چل رہا ہوگا، وبایمانہم، اور ان کے دائیں طرف چل رہا ہوگا، بشراکم اليوم، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، جنات، باغات ہوں گے، تجری من تحتی الانہار، جس کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب منافقین کی بات آ گئی، مومن نور میں چل رہے ہیں
ان کے آگے بھی نور ہے، سائڈ پہ بھی نور ہے۔ اب منافقین کے ساتھ مذاق کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین، ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، انظرونا، ہمارا انتظار کرو بھائی، تمہارے پاس نور ہے، ہم دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، اب تمہارا جو نور ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ دے دو، انظرونا، تم ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں، ہمیں رستہ نہیں نظر آ رہا۔ دنیا کے اندر ان کو بے وقوف سمجھ رہے تھے نا مسلمانوں کو، آج مسلمان جب اپنے نور میں چل رہے ہیں تو ان کو یہ مسلمانوں کو پیچھے سے آوازیں لگا رہے ہیں، بھائی تھوڑا سا انتظار کر لو، ہمیں بھی لے جاؤ ساتھ۔ تو کہا جائے گا ان کو قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس جاؤ اپنا نور تلاش کر کے لاؤ۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، تو ان کے درمیان جو ہے نا ایک دیوار قائم کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فی الرحمہ، دروازے کے اندر والی سائڈ پہ رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے دوسری جانب جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ تو مذاق کیا ہوا ان کے ساتھ کہ مسلمانوں کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی چلو چپ کر کے آرام سے نکل جائیں گے، جیسے ہی آگے جاتے ہیں مسلمانوں کی طرف، مسلمان کہتے ہیں بھائی پیچھے واپس، آج جو ہے نا وہ ہم تمہارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہاں تک تو لے آئے ہیں لیکن آگے جہاں اندھیرے والی جو جگہ ہے جہاں پہ نور اور روشنی کے بغیر چل نہیں سکتے، تو تم نے دنیا کے اندر جو کیا نا، اب تم واپس چلے جاؤ یہاں سے۔ اب ان کے درمیان وہ دیوار آ گئی، اس میں دروازہ لگ گیا، اب دوسری طرف مسلمان ہے، وہاں پہ نور ہے، رحمت ہے، اور اس طرف جو ہے نا وہ ان کو، یعنی جاتے جاتے جنت کی طرف جا رہے تھے اور ان کے ساتھ مذاق کیا ہوا، درمیان سے ان کو جہنم کی طرف پھیر دیا گیا، درمیان میں دروازہ دیوار آ گئی، بھائی تمہارا راستہ ادھر ہے، ادھر سے مڑ جاؤ۔ تو یہ ان کے ساتھ مذاق ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ قیامت کے دن کریں گے۔ تو یہ جو مومنوں کے ساتھ کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ مذاق کریں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پانے والے بھی نہ بنے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ جن کی صفات پیچھے ساری گزری ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت، یہ گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا۔ اب یہاں پر ایک تو خریدنے اور بیچنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو گمراہی کی طرف مائل ہوئے، گمراہی کی طرف چلے گئے، انہوں نے اپنا سب کچھ گمراہی کے لیے لٹا دیا اور اسی کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی۔ تو اس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ نے جب اپنا سب وقت بھی اس پہ لگا دیا، پیسہ بھی اس پہ لگا دیا کہ گمراہی ہی آپ کو پسند آ گئی، اور آپ کو لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ تو ہم ملے میں مال غنیمت مل جائے گی، کچھ عزت مل جائے گی، کیونکہ ان کی جو ہے نا ابھی واہ واہ چل رہی ہے، تو ہمیں بھی یہ کچھ سب کچھ مل جائے گا، لیکن اصل تم کفار کے ساتھ تھے، تو تم کیونکہ ان کے ساتھ تھے تو اب تم نے اس کو خرید لیا، اس کو چھوڑ دیا جو ہدایت تھی مسلمانوں کے پاس، تو اس وجہ سے ان کو یہاں پہ بیچنے اور خریدنے کے معنی میں استعمال کر لیا گیا۔ اور یہاں پر جو گمراہی ہے، گمراہی یہ اصل میں ہوتی ہے کسی چیز کو گم کر لینا اور انسان کو کوئی چیز نہ ملنا اور ختم ہو جانا اس سے، تو اس کو جو ہے نا وہ گمراہی کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کسی جگہ پہ جا رہا ہو اور اچانک رستہ بھول جائے تو بندہ کہتا ہے یار میں گمراہ ہو گیا ہوں، مجھے رستہ ہی نہیں مل رہا، مجھے صحیح رستے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے بندے کے پاس جب کوئی چیز نہیں رہی، رستہ ہی اس کو پتہ نہیں ہے، کہیں جا ہی نہیں سک رہا، تو اس کو گمراہی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں کیا ہے؟ تفسیر میں ہے کہ بھائی انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، یعنی کفر کو ایمان کے بدلے خرید لیا، ٹھیک ہے؟ تو گمراہی ضلالہ سے مراد کیا ہے؟ کفر، ہدایت کا جو ہے نا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایمان۔ تو انہوں نے، اگر ہم تفسیر کریں گے تو ہم یوں کریں گے کہ انہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، یعنی کفر کو ایمان کے بدلے۔ اب یہ جو منافقین ہیں انہوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا۔ گھاٹے کا سودا کیا ہے کہ انہوں نے کفر کو لے لیا، ایمان کو چھوڑ دیا، تو کیا ملا ان کو؟ ہدایت سے یہ جو ہے نا ہاتھ دھو بیٹھے، اور کفر جو ہے وہ ان کے نصیب میں آ گیا، اور یہ جو ہے نا واضح گمراہی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تجارت جو ہے نا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار پیسے دے کر چیز لینا، اسی کو تجارت کہتے ہیں۔ نہیں، تجارت کبھی کبھی مانوی بھی ہوتی ہے۔ مانوی کیا ہوتی ہے تجارت؟ کہ ظاہری طور پر ہمیں کچھ نہیں مل رہا، ظاہری طور پر نہ میں پیسے دے رہا ہوں نہ کوئی چیز لے رہا ہوں، تو ایسی جو ہے نا وہ اس کو تو ہمارے معاشرے میں تجارت کہا جاتا ہے، لیکن ایسی چیز کو کبھی تجارت نہیں ہم کہتے کہ ایک شخص اپنا وقت لگا کے نقصان اٹھا رہا ہے۔ یعنی ایک بندہ سارا دن بیٹھ کے ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، ایک بندہ سارا دن بیٹھ کے جو ہے نا وہ فیس بک کی ریلز سکرولز کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ سارا دن جو ہے نا وہ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے جس پہ وہ وقت لگا رہا ہے۔ اچھا، بدلے میں اس کو کیا مل رہا ہے؟ تو بدلے میں اس کو اس کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ 4 گھنٹے بیٹھا رہا، 4 گھنٹے بیٹھنے کے بعد جب وہ اٹھا
تو ایسے بس جسم میں نا ہلکی پھلکی تھکان تھی، اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اب اس بندے نے کیا کیا، اس بندے نے اپنا وقت بیچا، اپنے وقت کے بدلے اس نے وہ نقصان اٹھایا۔ تو اس نے اپنے وقت کو بیچ کے، وہ اس کو بیچنا ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا وقت دیا کہہ لیں یا بیچنا کہہ لیں، قرآن نے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے کہ اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، انہوں نے خریدا ہے گمراہی کو۔ تو ہم لوگ بھی وقت بیچ کے دوسری چیز خرید رہے ہوتے ہیں، جو ہماری جو زندگی ہے، یہ ہم سے ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے نا اس کا۔ تو اگر کوئی شخص وہ اپنا وقت بیچ کے وہ ٹک ٹاک کی ریلز یا جو ہے نا وہ شارٹس یا غلط چیزیں، ٹھیک ہے اس میں کوئی اچھی چیز بھی آ سکتی ہے، لیکن کوئی شخص اگر وہ سارا دن گیم کھیل رہا ہے اور سارا دن جو ہے نا فلمیں دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے یا کوئی اور اس طرح کا کام کر رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنا یہ جو وقت ہے اس کو بیچ کے اس کے بدلے کیا خرید رہا ہے، وہ گمراہی خرید رہا ہے، اس کے بدلے وہ غلط چیزیں خرید رہا ہے۔ اگر وہ دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے، کوئی کام نہیں ہے، ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ملاقات کرنی ہے، ایک ہے کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا، ایک ہے چلو بندہ تھک گیا تھوڑا سا فریش ہونا ہے، دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقت ہے تو انسان کر سکتا ہے۔ لیکن جس کے بدلے کچھ مل نہیں رہا، ہر وہ کام، تو مومن کیا ہوتا ہے، مومن یہاں پہ، اور نیچے میں نے اگلی لائن لکھی ہے، عقل مند بندہ تجارت اچھی کرتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے نا عقل مند، وہ ہمیشہ اس کی تجارت نفع بخش ہوتی ہے۔ وہ کچھ بھی کر رہا ہے دنیا کے اندر تو وہ پوچھتا ہے پہلے، یار اس کے بعد مجھے کیا ملے گا، وہ بیٹھ کے سوچتا ہے میں یار اگر اس سے ملوں گا تو مجھے کیا ملے گا، میں کسی عالم دین سے ملنے جاؤں گا تو کیا میرا ایمان بڑھے گا، میں کسی جو ہے نا وہ ایسے بندے سے ملنے جاؤں گا جو بندہ جو ہے نا وہ دنیا کے اندر بزنس کر رہا ہے تو کیا میرا بزنس بڑھے گا، کیا کوئی بندہ جو ہے نا وہ ویلا فارغ ہے اور نشئی ہے، اس جگہ بیٹھ کے اس نے جو ہے نا وہ نشہ کرنا ہے، میں اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں، گھنٹوں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بتا دیتا ہوں، تو کیا مجھے کیا ملے گا۔ یہ ساری چیزیں ایک مومن بندہ سوچتا ہے۔ مومن یہ سوچتا ہے کہ میں جو اپنا وقت دوں، میں جو اپنا جو ہے نا وہ پیسے لگاؤں، میں جو اپنی چیزیں خرچ کروں، تو بھائی اس کو بدلے میں کیا ملے گا۔ یعنی ایک بندہ اگر مجھے کوئی پیسے دیتا ہے، کہتا ہے شیخ صاحب یہ کسی اچھے کام میں لگا لو، تو وہ کچھ نہ کچھ تو سوچ کے دے گا نا کہ یار مجھے آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ تو مومن ہمیشہ عقل مند بندہ وہ اچھی تجارت میں پیسے لگاتا ہے، کبھی بھی اس کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ تجارت حصی بھی ہوتی ہے، مانوی بھی ہوتی ہے۔ مانوی کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو نظر نہیں آ رہی ہے، میں ظاہری طور پر مجھے نہیں لگ رہا کہ میں پیسے دے رہا ہوں یا کوئی چیز لے رہا ہوں، بلکہ کہیں نہ کہیں میں کچھ نہ کچھ سارا دن خرچ کر رہا ہوتا ہوں اور اس کے بدلے کچھ نہ کچھ مجھے مل رہا ہوتا ہے۔ تو مومن ہمیشہ اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اپنی جوانی کو اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اپنے بچپن کو اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو ہمیشہ اچھے کاموں میں لگاتے ہیں، کیوں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ اچھے کاموں کی طرف لگ جائے، ان کی زندگی جو آگے مستقبل ہے ان کا، وہ اچھے کاموں کی طرف چلے جائیں۔ تو اگلی آیت جو ہے وہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، تو یہاں پر مثال دی گئی ہے۔ 52 منٹ ہو گئے ہیں، چلیں آپ لوگوں کے سوالات لیتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو اگلی 3 آیتیں ہیں اگلے لیکچر میں اس کو ختم کر کے پھر انشاءاللہ اگلا رکوع ہم شروع کریں گے، تو یہاں تک اس کو رکھتے ہیں۔